الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان ومن تبعهم بإحسان أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع إلى آخر الحديث. محترم سامعین کرام، ہم دنیا کے اندر پیسے کماتے ہیں، مال و دولت سے اللہ ہمیں نوازتا ہے. پیسے کمانے کے بعد ہم لوگ مکمل اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم سے ہمارے یہ پیسے کوئی چوری نہ کر لے، کوئی لوٹ نہ لے، کوئی ہم سے یہ چھین نہ لے. محترم سامعین کرام، جب تک ہم وہ پیسے اس کی صحیح جگہ تک نہیں پہنچا دیتے تب تک ہم ان پیسوں کی مکمل حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی ہم سے چھین نہ لے، کوئی چوری نہ کر لے. اسی طرح محترم سامعین کرام، جب ہم نیکی کریں تو ہم اس بات کا بھی مکمل خیال رکھیں کہ یہ نیکی کہیں ہم سے ضائع و برباد نہ ہو جائے. یعنی جس طرح ہم دنیا میں مال و متاع کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح ہم تمام لوگوں کو نیکی کرنے کے بعد اس کی مکمل حفاظت کرنا ہے کہ کہیں کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے جس عمل کی وجہ سے اللہ ہماری یہ نیکیاں برباد کر دے. محترم سامعین کرام، دو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں جس سے ہمیں معلوم ہوگا کہ نیکیاں قیامت کے دن کس طرح برباد کر دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی مجلس میں عرض کیا کہ صحابیوں، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ مفلس کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم میں سے تو مفلس وہی شخص ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع، مال و دولت نہ ہو، درہم و دینار نہ ہو، وہ شخص مفلس ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا مفلس شخص وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت سارے روزے ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین کے پاس وہ اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے پاس نیکیوں کا انبار ہوگا، لیکن دنیا کے اندر نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو ناحق پریشان کیا ہوگا، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا. تو نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ کام بھی انجام دیے ہوں گے. تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا جن لوگوں کو اس نے دنیا کے اندر تکالیف پہنچائی تھی. تمام نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے بعد بھی لوگ بچیں گے کہ اللہ ابھی ہمارا حساب کتاب تو باقی ہے، ہمارا حساب کتاب ہوا نہیں. اس شخص نے جو نیکیوں کا انبار لے کر کے آیا ہے، دنیا میں ہمیں بھی پریشان کیا تھا. تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ ان لوگوں کے گناہ اس پر اللہ رب العالمین لادنا شروع کر دے گا. تو پتہ چلے گا کہ جہاں وہ نیکیوں کا انبار اللہ کے سامنے لے کر حاضر ہوا تھا، نیکیاں تمام ختم ہو گئی، اب اس کے پاس گناہوں کا انبار ہوگا اور اللہ رب العالمین اسے جہنم کے حوالے کر دے گا. تو محترم سامعین کرام، دنیا میں ہمیں اس بات کا مکمل خیال رکھنا ہے کہ جہاں ہم اللہ کا حق ادا کرتے ہیں وہیں ہمیں حقوق العباد یعنی بندوں کے حق کا بھی مکمل خیال رکھنا ہے. ہم میں سے اکثر ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کا حق مکمل طریقے سے ادا کرتے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات درست نہیں ہیں. 5 وقتہ نمازی ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہیں، کسی کا مال غصب کر رہے ہیں، کسی کو ناحق پریشان کر رہے ہیں، کسی کو ناحق طریقے سے تکالیف پہنچا رہے ہیں. تو محترم سامعین کرام، یاد رکھیے اللہ کا حق مکمل ادا کرنے کے بعد اگر کوئی بندہ حقوق العباد میں کوتاہی کرے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین اپنے حق کا مکمل بدلہ اسے عطا نہیں کرے گا، بلکہ اللہ اس حق کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دے گا. تو محترم سامعین کرام، ہمیں اللہ کے حق کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہم سے کسی مخلوق کو تکلیف نہ ہو. اور ایک اور حدیث اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن لوگ تہامہ پہاڑ کے مثل نیکیاں لے کر کے حاضر ہوں گے. تہامہ پہاڑ ہے کہ اس کے برابر لوگوں کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ انہیں جہنم کے حوالے کر دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو اتنی زیادہ نیکیاں لے کے آنے کے باوجود بھی جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کے سامنے
سامنے تو اچھائی کرتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے بڑے متقی ہوں گے، لوگوں کے سامنے اپنا تقوی ظاہر کریں گے، لوگوں کے سامنے اچھائی کے کام کریں گے، لیکن جیسے ہی یہ لوگ تنہائی میں جاتے ہیں، لوگوں کی نگاہ سے دور ہوتے ہیں، خلوت میں جاتے ہیں، تو اللہ کے حدود کو پامال کرتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، یاد رکھیے، لوگوں کے سامنے کی ہوئی نیکی اگر انسان خلوت میں جائے اور برائی کے کام انجام دے تو اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہ نیکیاں مقبول نہیں ہوگی، اللہ ان تمام نیکیوں کو زیرو بنا دے گا اور جہنم کے حوالے کر دے گا۔ تو محترم سامعین کرام، جہاں ہمیں اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ مخلوق کے حق کا بھی خیال رکھنا ہے، وہی ہم لوگوں کے سامنے جس قدر متقی ہیں، ہمیں تنہائی میں بھی اپنے تقوی کا ثبوت دینا ہے، ہمیں تنہائی میں بھی ثبوت دینا ہے کہ ہم اچھائی کے کاموں کو انجام دیں، ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچنا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، اس دو حدیثوں سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اچھے اعمال کس قدر ضائع ہو سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر وہ اعمال جو ہماری اچھائیوں کو برباد کر دیتے ہیں، سے تمام اعمال سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔